کہ جس بندے کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر پیدا ہو جائے تو وہ ایسا خوش نصیب ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے ایمان عطا کر دیا۔ اور جس بندے کے دل کی جو امید ہے وہ اللہ رب العزت کے ساتھ جڑ جائے تو وہ بندہ سمجھ لے کہ اللہ نے اسے ایمان دے دیا۔ یعنی یہ دو چیزیں ہیں اور دونوں چیزوں کا تعلق دل سے ہے، اور یہ دونوں چیزیں دل میں تب آئیں گی جب دل صاف ہوگا، پاکیزہ ہوگا، ستھرا ہوگا۔ جو برا دل ہوتا ہے اور جس دل میں دو نمبری ہوتی ہے، جس دل میں ہیرا پھیری ہوتی ہے، یہ دو چیزیں ایسے دل میں کبھی نہیں آ سکتی۔ دل کا صاف ہونا ضروری ہے۔ جتنی بھی ایمانیات کی باتیں ہیں وہ تب انسان کے دل میں جگہ لیتی ہیں جب دل صاف ہو۔ یہی تو وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کے اصحاب کے بارے میں یہی بتایا نا کہ اللہ نے ان کے دلوں کا پہلے امتحان لیا کہ آیا وہ دل ایمان کو جگہ دینے کی اہلیت بھی رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے۔ تو اللہ نے صفائی کی، کرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، جو فطرتاً انسان کی نیچر میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اللہ نے ختم کر دی۔ صفائی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے نافرمانی جو فطرت میں چیزیں ہوتی ہیں انسان کے نیچر میں شامل ہیں اللہ نے وہ ختم کر دی۔ پھر اللہ نے کیا کیا؟ زینہ فی قلوبکم ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، یعنی کفر، فسق، نافرمانی، شرک، ہیرا پھیری، اس کا ختم ہونا ضروری ہے، تب جا کر کے ایمان دل میں آئے گا۔ آپ دیکھ لیں ہم شرابیں پی رہے ہیں، ایمان کیسے ٹکے گا دل میں؟ ہم ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں، ایمان کیسے جگہ بنائے گا دل میں؟ ہم لوگوں کے ساتھ خیانت کا معاملہ کر رہے ہیں تو ایمان کیسے آئے گا؟ داڑھی رکھنے کا نام ایمان تھوڑی ہے، مسجد میں آ کے سجدہ کرنے کا نام ایمان تھوڑی ہے۔ ایمان کا بڑا وسیع مفہوم ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے اور بندہ ایماندار ہو چکا، یہ بات نہیں ہے۔ یہ تو عبداللہ بن ابی بن سلول بھی پڑھتا تھا لیکن وہ ایماندار نہیں تھا۔ تو ایمان کو قابو کرنے کے لیے اور ایمان کو جگہ دینے کے لیے سب سے پہلا جو کام ہے نا وہ دل کی صفائی ہے، وہ ضروری ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کریم علیہ السلام کی جو اوصاف بتائے اور جہاں یہ بتایا کہ آپ کرنے کیا آئے ہیں، آپ کی ذمہ داری کیا ہے، وہاں اللہ نے یہ بھی کہا کہ وَيُزَكِّيهِمْ، آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ لوگوں کا تزکیہ کرنے کے لیے تشریف لائیں، یعنی آپ لوگوں کے دلوں کی صفائی کرنے کے لیے۔ جب یہ صاف نہیں ہوگا تو کوئی چیز نہیں آئے گی یہاں۔ تو یہ تو ویسے ضمناً بات آ گئی، ویسے جو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دو چیزیں جس بندے کے دل میں آ جائیں اسے ایمان نصیب ہو جاتا ہے۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ نمبر ایک، اللہ کی ذات کا ڈر۔ یہ بہت بڑی نعمت الہی ہے کہ جس بندے کے دل میں اللہ کا ڈر آ جائے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ دنیا کا سارا سرمایہ آپ ایک طرف کر دیں، دنیا کے سارے خزانے آپ ایک طرف کر دیں، اتنی بڑی نعمت حسن کی نعمت بھی نہیں ہے، مال کی نعمت بھی اتنی بڑی نعمت نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ کسی کو اپنے سے ڈرنے کی توفیق دے دے، سمجھ لیں کہ اس بندے سے اللہ راضی ہو رہا ہے۔ ہم جو کچھ کرتے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں، اٹھتے ہیں، چلتے ہیں، اگر ہمارے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے تو ہمارا اسلام، ایمان، ہمارے سجدے، ہمارے جو صدقے ہیں سب بیکار ہیں۔ ہمارے دل میں اللہ کا ڈر آئے گا تو ہم تب جا کر کے اللہ کی نظروں میں پسندیدہ ہوں گے۔ نبی علیہ السلام کی عادت تھی، آپ جب بھی خطبہ ارشاد فرماتے، جمعہ کا خطبہ ہوتا، عید کا خطبہ ہوتا، نکاح کا خطبہ ہوتا، تو آپ قرآن پاک کی یہ آیات بینہ ضرور پڑھا کرتے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ڈر جاؤ، خلاصہ یہی ہے، ڈر جاؤ۔
یہ آیت پڑھتے تھے۔ اور دوسری آیت کریمہ جب آپ خطبہ ارشاد فرماتے، جب بھی نصیحت فرماتے، جب بھی آپ نصیحت فرماتے، جہاں موقع ملتا آپ کو دعوت و تبلیغ کا، یہ آیت کریمہ آپ ضرور پڑھا کرتے تھے۔ وہ کون سی آیت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا تذکرہ قرآن کریم میں کیا ہے، جو نبی پاک اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا کرتے، فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یعنی ڈر جاؤ۔ میں آیت کے مفہوم کی طرف نہیں جانا چاہتا۔ تیسری آیت کریمہ آپ تلاوت کیا کرتے تھے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ ہر خطبے میں آپ کا مزاج تھا وہ آیات بینات پڑھا کرتے تھے، جن آیات میں اللہ نے ہمیں پیغام دیا ہے، اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، سونا ہے، جاگنا ہے، زندگی کا کوئی کام کرنا ہے کرتے رہو، لیکن ساتھ ساتھ اپنے دلوں میں اللہ کی ذات کا ڈر پیدا کر لو۔ جو بندہ ڈر جاتا ہے سمجھ لیں وہ شریعت کے رستے پہ چل چکا ہے۔ جو ڈرنا نہیں جانتا نا اسے شریعت خاک سمجھ جائے گی، اسے قرآن کیا سمجھ جائے گا۔ آپ اسے جتنا مرضی حلال کھانے کے فائدے بتاتے رہیں کچھ نہیں سمجھ جائے گا۔ دین سمجھنے کے لیے سب سے پہلی جو بات ضروری ہے وہ یہ ہے کہ دل میں اللہ کا ڈر ہو، ہیبت ہو، تب جا کر کے سمجھ جائے گی۔ نماز کے فوائد کا جب ڈرتا ایک بندہ اللہ سے ڈرتا ہی نہیں، جتنا مرضی جہنم کی ہولناکیاں سناؤ، جتنا مرضی قیامت کے زلزلے بتاؤ، جتنا مرضی آپ نقصانات بتاؤ، اس میں کوئی سمجھ نہیں آنے والی۔ سب سے پہلی بات، اگر آپ کسی کو نمازی بنانا چاہتے ہیں، آپ کسی کو با اخلاق بنانا چاہتے ہیں، آپ کسی کو شریعت کا پابند بنانا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے اس کے دل کی صفائی کریں اور اس کے دل میں اللہ کے ڈر کو لے آئیں۔ وہ ڈر جائے گا نا تب جا کر کے وہ مسجد کا رخ کرے گا، جب وہ ڈرے گا تب جا کے حرام چھوڑے گا، جب وہ ڈرے گا تب جا کے وہ اپنے چہرے پہ سنت کو سجائے گا، جب وہ ڈرے گا تب جا کر کے اس کے اندر تہجد کا شوق پیدا ہوگا اور اللہ کی طرف اس کا جو رستہ ہے وہ آسان ہوتا جائے گا۔ جو ڈرتا ہی نہیں اس کا کیا کرنا ہے؟ ہم پہلے ممبر پہ بیٹھ جاتے ہیں، شراب حرام ہے جی، فلاں حرام ہے فلاں۔ ایک بندہ زندگی میں وہ پہلی بار آپ کی مسجد میں جمعہ پڑھنے آیا ہے، اسے کیا پتا کیا ہوتا ہے حرام، کیا ہوتا ہے حلال۔ آپ ہر نبی علیہ السلام کیوں ہر خطبے میں پڑھا کرتے تھے اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ؟ ایک بندہ نیا آپ کے خطبے میں آیا ہے تو آپ ہر خطبے میں سب سے پہلے بات آپ نے شروع یہیں سے کرنی ہے کہ اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر۔ اللہ نے جہاں کہا شراب کے قریب نہیں جانا، پہلے کہا اللہ سے ڈر جاؤ۔ جہاں اللہ نے کہا سیدھی بات کرنی ہے، پہلے کہا اللہ سے ڈر جاؤ۔ یعنی جب تک ڈر نہیں آئے گا اللہ کی بات کی حیثیت نہیں بنے گی۔ تو اللہ کا جس شاگرد کے دل میں استاد کا ڈر نہیں ہوتا وہ شاگرد کبھی کامیاب نہیں ہوتا، اور جس اولاد کے دل میں ماں باپ کا ڈر نہیں ہوتا وہ اولاد کبھی نہیں سدھرتی، اور جس بیوی کے دل میں خاوند کا ڈر نہیں ہوتا ایسا گھرانہ کبھی امن کی زندگی نہیں گزارتا۔ ڈرنا ضروری ہے، ہر کوئی چاہتا ہے۔ مثال آپ مجھے کہیں قاری صاحب آپ آ جائیں، فلاں ایک بندہ ہے وہ سگریٹ پیتا ہے وہ نہیں چھوڑ رہا، آپ ذرا اسے سمجھا دیں۔ میں پہلی بات یہی پوچھوں گا آیا وہ مجھے جانتا ہے، میرا اس کو تعارف ہے؟
جب وہ مجھے جانتا ہی نہیں، میں جتنا مرضی دلائل بیان کروں اس نے کیا کرنا ہے؟ اس نے تو اپنا دامن چھاڑ دینا ہے، مولوی صاحب جو تو نے کہا تو جان تیرا کم جانا ہے، ایسے ہی ہے نا۔ تو سب سے پہلے تعارف ضروری ہے، اللہ کا ڈر اگر ہمارے دل میں پیدا ہو جائے تو بات ختم۔ سب سے بنیادی نقطہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے دل میں اللہ کا ڈر اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، سوتے ہوئے، جاگتے ہوئے، آنکھ کا استعمال کرتے ہوئے، کان کا استعمال کرتے ہوئے، زبان کا استعمال کرتے ہوئے، جسم کے 360 اعضاء کا استعمال کرتے ہوئے ہم نے یہی کرنا ہے کہ ہم اللہ سے ڈر جائیں۔ تو یہ مختصر سی بات میں نے آپ کے سامنے کرنی تھی، باتیں بہت زیادہ ہیں، تو یہی میری نصیحت ہے اپنے آپ کو بھی اور آپ کو بھی کہ ہم سب مل کے اپنے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کر لیں تو کامیابی ہی کامیابی ہے۔ اسلام بھی سمجھ آ جائے گا، ایمان بھی سمجھ آ جائے گا۔ اللہ آپ لوگوں کو عزت دے، بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کے، مسجد برکت دیکھ کے، محبت دیکھ کے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا اللہ جو بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، جو قرض دار ہیں قرضوں سے نجات عطا فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرما، للہیت خلوص نیت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارا یہاں آنا بیٹھنا جمع ہونا قبول فرما، ہمارے حالات پہ رحم فرما، ہماری دعا قبول فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔